نزدیک جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا احترام اور عظمت بہت زیادہ ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے دوست جناب نعیم عباس جعفری صاحب کی طرف کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اس وقت عالم اسلام کے اوپر ضروری ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حالات، ان کی زندگی، ان کے فضائل، ان کی عظمت کا تذکرہ کر کے ہم اپنے طور پر اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ تو عزیزان، ایک بہت ہی اہم بات جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہر انسان کی پہچان کے لیے کوئی معیار ہوتا ہے، کوئی پیمانہ ہوتا ہے، کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ تو آئیں دیکھیں، اس زمانے میں پیغمبر اکرم کے اس کردار کو سمجھنے کے لیے، پیغمبر کی گفتار کو سمجھنے کے لیے، پیغمبر کی صداقت کو سمجھنے کے لیے، پیغمبر کے فرمان کو سمجھنے کے لیے وہ کون سی شخصیات ہیں جو ہو بہو پیغمبر کی ذات کے، ان کے کردار کے، ان کی گفتار کے اور ان کی پوری زندگی کے ہر پہلو کے مظہر قرار پاتے ہیں۔ تو اس وقت عالم اسلام کے لیے پیغمبر اکرم کے دختر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ عظیم ذات ہیں، وہ عظیم ذریعہ ہیں، وہ عظیم وسیلہ ہیں کہ جس وسیلے کے ذریعے سے ہم پیغمبر کے کردار سے آشنائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ ذات ہیں جو اپنے وجود میں اللہ کے نبی پیغمبر اکرم خاتم المرسلین کے کردار کی مظہر ہیں، کہ فاطمہ، یہی فاطمہ ہیں جن کی گفتار محمد ہے، یہی وہ فاطمہ ہیں جن کا کردار محمد ہے۔ اور اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ عالم اسلام کے بزرگ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر یہ احادیث لکھی ہیں۔ بالخصوص عبد الرؤف مناوی اپنی کتاب اتحاف السائل میں لکھتے ہیں، قالت عائشۃ ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا برسول اللہ من فاطمہ، کہ زوجہ نبی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے گفتگو میں، کلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شباہت میں فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ کہ اگر کوئی پیغمبر اکرم کی صداقت، ان کے کلام کی صداقت کو جاننا چاہتا ہے، اس کے معیار کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ فاطمہ کے کلام اور ان کی صداقت کو معیار کو پہچانے۔ تو عزیزان، عالم اسلام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ہستی کی حقیقی معرفت حاصل کریں، اس کی عظمت کو پہچانیں، کیونکہ اگر ہم نے فاطمہ کو نہ پہچانا تو در حقیقت ہم نے پیغمبر کو نہ پہچانا، کیونکہ گفتار فاطمہ گفتار پیغمبر ہے، کیونکہ کردار فاطمہ کردار پیغمبر ہے۔ اور ہر وہ چیز جس میں فیصلہ فاطمہ نے کیا ہو وہ فیصلہ فاطمہ کا فیصلہ نہیں، محمد کا فیصلہ ہے۔ اور ہر وہ معاملہ جس میں قضاوت فاطمہ نے سنا دی ہو اس میں قضاوت فاطمہ نے نہیں کی، در حقیقت رسول اکرم نے کی ہے۔ کیونکہ عالم اسلام کے لیے اگر کوئی باپ اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو عالم اسلام کی نظر میں اگر رسول اکرم نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے تو وہ ایک ہی مرکز ہے، وہ ہے مرکز حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، کہ جو ذات ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اور اپنی زندگی اور اپنے گھروں میں اپنے وجود پر اسلام لاگو کرنے کا پیغام لے کے آئی تھی، اس ہستی نے خود، اس پیغمبر نے خود، اس رسول نے خود اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت حضرت فاطمہ کے کردار کو کیسا بنایا۔ تو گویا ایسا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس پورے نظام الہی کو جس رسول نے جس مقدس ذات کو عطا کیا اور اس کے وجود کو اسلام کے ہر نور سے منور کیا، وہ نور اور وہ مرکز حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ ناظرین،